بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سٹوڈنٹس کو دی انسپریشن اکیڈمی میں ایک بار پھر کہوں گا خوش آمدید۔ سٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم درخواست کا خاکہ یعنی پیٹرن ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ یہ خاکہ آپ کے امتحان میں آپ کے کام آئے گا۔ بہت ساری اردو کی کتب آ چکی ہیں جن میں درخواست کا پیٹرن یعنی خاکہ لکھا گیا ہے، مگر وہ مستند نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ مستند طریقہ لے کر آیا ہوں اور وہی آپ کے سامنے یہاں پر لائیو ٹائپ کروں گا، ساتھ آپ اس کو اچھے سے ریممبر کر لیں گے یا سکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ تو جس طرح ہم درخواست میں عام طور پر لکھتے ہیں، بخدمت جناب پرنسپل، آگے آپ کاما لگائیں گے۔ تو کالج آپ کوئی بھی پڑھ رہے ہیں، آپ جرنلی لکھیں، جس طرح گورنمنٹ کالج۔ آگے آپ نے شہر کا نام لکھنا ہوتا ہے، لیکن آپ شناخت ظاہر نہیں کریں گے، آپ لکھ دیں گے الف بے اور جیم، یا اس کی جگہ آپ ڈیش بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے دوسرے پورشن کی طرف، جہاں آپ نے عنوان لکھنا ہے۔ عنوان کی آپ ہیڈنگ دیں گے، آگے آپ یہ علامت لگائیں گے۔ علامت لگانے کے بعد مثال کے طور پر ہے درخواست برائے، آگے جو بھی ہے بوجہ رخصت علالت ہے یا جو بھی آپ کا متعلقہ بنے گا، آپ اس حوالے سے لکھ دیں گے۔ میں ادھر ایسے چھوٹی سی ڈیش ڈال دیتا ہوں، چونکہ یہ خاکہ ہے تو اسی حساب سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جب آپ اس کو اپنی کاپی پر یا شیٹ پر لکھیں تو یہ دونوں چیزیں درمیان میں آئیں۔ اس کے بعد جس طرح ہم لکھتے ہیں جناب عالی، اس کے آگے بھی آپ یہ علامت لگائیں گے اور پھر آپ مین متن کی طرف آ جائیں گے۔ اس متن کو آپ رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے۔ آپ اپنے جو رجسٹر ہوگا یا شیٹ ہوگی اس کے مطابق دیکھ لیجئے گا، چونکہ میں یہاں ٹائپ کر رہا ہوں تو یہ ایگزیکٹلی سینٹر میں آ رہا ہے۔ اگر تھوڑا بہت یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو سمجھ جانا ہے، یعنی بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج جو بھی ہے، اسی طرح عنوان جناب علی، یہ درمیان میں آنا چاہیے، اور آگے جو آپ نے لکھنا ہے وہ اس طرح سے ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ لکھتے ہیں ادب سے گزارش ہے کہ، یہ ایک تمہیدی جملہ ہے اور آپ اس کو ادھر میں لکھ بھی دیتا ہوں، یہ کوسین کے اندر تمہید۔ تو آپ نے ایک تمہید باندھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اسی طرح جو بھی متعلقہ درخواست آئے گی، چونکہ یہ خاکہ ہے، اگین میں کہہ رہا ہوں، تو آپ اسی حساب سے چلیں گے۔ اب ہم نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پر دوسری لائن جو ہوگی، آپ نے پیراگراف میں لکھنا ہے، آپ نے لائن کو کنسیڈر نہیں کرنا۔ یہاں آپ نفس مضمون لکھیں گے، اور یہ نفس مضمون سے دراصل کیا مراد ہے؟ نفس مضمون سے مراد وہ وجوہات ہیں جس بنا پر آپ چھٹی کی درخواست لکھ رہے ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ کی درخواست لکھ رہے ہیں، یعنی جو آپ کا مین مدعا ہے وہ آپ یہاں پر بیان کریں گے۔ اس کے بعد آخری لائن میں آپ اختتامیہ لکھ دیں گے، اور یہ جتنی بھی بیچ میں نے چیزیں لکھی ہیں، یہ میک شور کر لینا ہے کہ یہ آپ کا خاکہ ہے، یہ کوئی ہیڈنگ وغیرہ آپ کی نہیں آئے گی۔ یوں آپ اختتامیہ میں جس طرح عام طور پر لکھا جاتا ہے عین نوازش ہوگی، تو وہ آپ نے بالکل بھی نہیں لکھنا۔ آپ سمپل شکریہ کا سائن بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اگلی لائن پر آ جانا ہے، اور اگلی لائن پر رائٹ سائڈ پر آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ لکھنے کی ہیڈنگ آپ نے بالکل نہیں دینی، آپ نے ڈائریکٹ تاریخ لکھنی ہے، اور اس کا فارمیٹ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر
21 آگے ڈیش لگانی ہے آپ نے نومبر 2023 اور آگے عیسوی کا جو آپ سائن لگائیں گے وہ آ جائے گا. اسی لائن میں تقریباً یہ آخر میں یعنی لیفٹ سائڈ پر آپ لکھیں گے درخواست گزار. جس طرح آپ لکھتے تھے العارض تو وہ آپ نے نہیں لکھنا بلکہ اس کی جگہ کیا لکھنا ہے درخواست گزار. اس سے نیچے آپ لکھ دیں گے طالب علم کے آگے آپ ایسے ڈیش لگا دیں گے. یہاں بھی اپنی شناخت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے نیچے آپ کلاس بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح یہ کلاس کی ہیڈنگ آئی اور آگے آپ نے یہ لائن کھینچ دی. اسٹوڈنٹس دیکھیں تو یہ آپ کی درخواست کا خاکہ آپ کے سامنے موجود ہے جس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ بخدمت جناب پرنسپل کچھ کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے صاحب آپ نے نہیں لکھنا کوما لگا کے. گورنمنٹ کالج اگر آپ پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں پھر بھی یہی لکھنا ہے. آگے الف بے جیم یعنی شہر بھی نہیں لکھنا. عنوان آپ نے لازمی لکھنا ہے. جو متعلقہ درخواست ہوگی درخواست برائے بیماری جو بھی آپ ہے وہ آگے لکھ دیں گے. اگر آپ لڑکا ہیں یا لڑکی اس سے فرق نہیں پڑتا. دونوں صورتوں میں آپ نے درخواست ایسے ہی لکھنی ہے یعنی بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج الف بے جیم. عنوان آپ لکھیں گے جناب عالی ہی لکھیں گے لڑکی اور لڑکا دونوں. اور اسی طرح یہ نیچے جو تمہیدی جملہ ہے ادب سے گزارش ہے یا عرض یہ ہے. اسی طرح سمپل گزارش یہ ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یا مؤدبانہ گزارش ہے. اور اس سے آگے تمہیدی جملہ نفس مضمون سارا آپ تمہیدی جملے کے بعد لکھتے ہیں. جو مین مدعا ہوتا ہے آپ کا وہ لکھنے کے بعد آخر میں ایک اختتامیہ لائن ہوتی ہے جس میں آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. بے شک وہ ایک لفظ ہی آپ لکھ دیں شکریہ. اور اس سے نیچے جو ایگزیکٹلی لائن ہوتی ہے اس ایک ہی لائن میں آپ نے رائٹ سائڈ پہ تاریخ لکھنی ہے. تاریخ کا فارمیٹ یہ دیکھ لیں کہ تاریخ لکھنے کے بعد یہ عربی والے یا اردو والے جو ان سے ہیں اس میں یہ آپ نے لکھنی ہے ڈیش لگا کے تاریخ کے بعد آگے مہینہ اردو میں. اسی طرح ہندسوں میں آپ نے سال لکھنا ہے آگے عیسوی کا سائن لگا دینا ہے. لیفٹ سائڈ پہ اسی طرح درخواست گزار اور اس سے نیچے طالب علم. اور اگر آپ کسی اور کو درخواست لکھ رہے ہیں تو یہاں درخواست گزار تو وہی رہے گا. نیچے آپ کا مخلص آ سکتا ہے اہل محلہ آ سکتا ہے. اور اسی طرح اوپر جو آپ نے لکھا بخدمت جناب تو پرنسپل کی جگہ جو بھی متعلقہ آفیسر ہے اس کا آپ نام لکھ دیں گے. تو یوں یہ خاکہ تھا ایک جنرل خاکہ تھا. امید ہے کہ آپ اس کو سمجھے ہوں گے اور اس طرح آپ کے اچھے سے نمبر آئیں گے. اگر اس کی نمبروں کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو 3 نمبر بخدمت جناب کا 1 عنوان کا 2 اور جناب علی 3 نمبر یہ ہو گئے اور 2 آخر میں ایک درخواست گزار والا اور ایک تاریخ والا. یوں 5 نمبر یہ ہو گئے اور 5 نمبر یہ جو درمیان میں یہ نفس مضمون ہے یا تمہید اختتامیہ ان سب کو ملا کے آتا ہے. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ سے ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں جو کہ میں رسید کے حوالے سے بناؤں گا کہ رسید کا پیٹرن کیا ہے. اللہ